تو شخصی ضمانت پہ آپ نے فوراً بندہ چھوڑنا ہے. آپ بندے کو حوالات میں نہیں ڈالیں گے. اگر کسی بندے کو حوالات میں ڈالا جا رہا ہے تو یہ حکم عدولی ہے عدالت کی. عدالت کے آرڈر کے خلاف پولیس کام کر رہی ہے, اور اس میں جس بھی بندے کو حوالات میں بند کیا جا رہا ہے وہ جو کنسرنڈ پولیس والا ہے جو اس کو بند کر رہا ہے اس کے خلاف کارروائی ہوگی. السلام علیکم, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالرحمان. میرے ساتھ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ رانا سکندر موجود ہیں, جو کہ اکثر ہمارے پروگرامز میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور بڑی بڑی پٹیشنز درخواست آنریبل کورٹ میں جمع کرواتے ہیں. تو ان سے آج جانیں گے کہ بیسکلی شخصی ضمانت ہوتی کیا ہے اور پولیس کے پاس کتنا اختیار ہے, وہ آپ کو روک کر جامع تلاشی لے سکتی ہے اور وہ کس طرح سے آپ سے لائسنس کا مطالبہ کر سکتی ہے نہیں. تو رانا صاحب پہلے تو وقت دینے کا بہت شکریہ. پہلے یہ بتائیں کہ بیسکلی رانا صاحب شخصی ضمانت جو ہے وہ ہوتی کیا ہے؟ جی, شخصی ضمانت لے مین لینگویج میں کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص کی یہ گارنٹی دیتا ہے کہ یہ شخص بھاگے گا نہیں. جب بھی کورٹ یا جو بھی کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں اس کو بلائیں گی تو یہ آئے گا میں اس بات کا ذمہ دار ہوں. یہ ایک عام زبان میں اس کو شخصی ضمانت کہتے ہیں. اب جس ریفرنس سے آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ابھی یہ بچوں کو پکڑ رہے ہیں, انڈر ایج ڈرائیورز کو پکڑ رہے ہیں یا کسی کو ریش ڈرائیونگ میں پکڑتے ہیں, تو اس میں پولیس شخصی ضمانت پہ کیا چھوڑ سکتی ہے. اس میں پچھلے دنوں جب لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ تھی, اس میں نے ہی پٹیشن فائل کی تھی. اس میں یہ ریکویسٹ کی آنریبل کورٹ سے کہ جووینائل ایکٹ 2018 کا سیکشن 6 اور جووینائل جسٹس آرڈیننس 2000 کا سیکشن 3 یہ بات کیٹاگوریکلی اسٹیٹ کرتے ہیں کہ آپ کسی بھی بچے کو جو انڈر ایج ہو, جو 18 سال سے کم ہو, آپ اس بچے کو حوالات میں نہیں رکھ سکتے ہیں. وہ کیونکہ یہ اگینسٹ دا لا ہے, جس پر آنریبل جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب نے یہ سی ٹی او لاہور میڈم امارہ اطہر تھیں, اس میں پولیس کو ریپرزینٹ کر رہی تھیں, تو انہیں یہ ڈائریکشن پاس کی کہ جتنے بھی بچوں کو آپ پکڑ رہے ہیں انڈر ایج ڈرائیورز میں یا ایم وی او میں موٹر وہیکل آرڈیننس میں, یا آپ انہیں ریش ڈرائیونگ میں 279 میں آپ انہیں اریسٹ کر رہے ہیں, ان کو پولیس کے ایس ایچ اوز ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ یہ 496 میں ان کی بیل لے سکتے ہیں. تو شخصی ضمانت پہ آپ نے فوراً بندہ چھوڑنا ہے. آپ بندے کو حوالات میں نہیں ڈالیں گے. اگر کسی بندے کو حوالات میں ڈالا جا رہا ہے تو یہ حکم عدولی ہے عدالت کی. عدالت کے آرڈر کے خلاف پولیس کام کر رہی ہے, اور اس میں جس بھی بندے کو حوالات میں بند کیا جا رہا ہے اس کے خلاف کارروائی, وہ جو کنسرنڈ پولیس والا ہے جو اس کو بند کر رہا ہے اس کے خلاف کارروائی ہوگی. لوگ اپنی کمپلین دیکھیں, قانون نے رستہ تب لینا ہے جب لوگوں نے کمپلین لانچ کرنی ہے. اگر پولیس کے خلاف لوگ کمپلین نہیں لانچ کریں گے تو پھر تو سوئے ہوئے بندے کے پاس قانون نہیں آتا. رانا صاحب بیسکلی دیکھیں, شخصی ضمانت ایک عام شہری جا کر پولیس ایس ایچ او کو دے سکتا ہے یا کوئی علاقے کا معتبر ہونا چاہیے؟ دیکھیں, ہر شخص معتبر ہوتا, وہ ایک معتبر کا سرٹیفکیٹ نہیں ملتا, نہ کسی کے پاس سرٹیفکیٹ ہے, انلیس اور انٹل کہ وہ کو خدا نہ خواستہ شرابی جواریہ اس ٹائپ کا بندہ نہیں ہے تو وہ معتبر ہی ہے ریاست کی نظر میں, قانون کی نظر میں. جس آدمی نے کبھی کوئی جرم نہیں کیا ہے یا جس آدمی کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں ہے, کوئی ایسے معاملات نہیں ہیں, وہ معتبر ہے. کوئی بھی عام شہری, ایون کہ آپ کے محلے کے پرچون والا بھی ریاست پاکستان کی نظر میں معتبر ہے. وہ پاکستان کا شہری ہے, وہ ٹیکس پیئر ہے, تو وہ لہٰذا معتبر ہے. وہ بھی جا کے شخصی ضمانت دے سکتا. یہ نہیں کہ علاقے کا ایم پی ہی جائے گا, عام آدمی کوئی بھی ہے وہ معتبر ہے اور وہ جا کے اپنی شخصی ضمانت دے سکتا ہے. اپنے آئی ڈی کارڈ کی فوٹو کاپی دے گا, وہ اسے چھوڑ دیں گے. تھانے میں جا کے کون کون سے دستاویزات شخصی ضمانت میں درکار ہوتے ہیں؟ جی, صرف ایک آپ کے آئی ڈی کارڈ کی کاپی چاہیے ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں اس کے لیے آپ کو ریکوائرڈ ہے. ہاں, کسی سرٹن کیس میں, کسی سرٹن offense میں اگر لاء میں یہ بات لکھی ہے کہ آپ نے ساتھ شورٹی بانڈ فرنش کرنے ہیں, دینے ہیں, جمع کرانے ہیں, تب آپ نے شورٹی بانڈ دینے ہیں, ادروائز آپ کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر شخصی ضمانت ہو جاتی ہے. اور رانا صاحب, جو ہماری ایگزیکٹو پولیس ہے اس کے پاس کیا اختیارات موجود ہیں اور یہ کس طرح سے کیا یہ لائسنس کا مطالبہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس وقت بیکاز آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریسنٹلی بھی ایک بچے نے گاڑی سے 4 لوگوں کا کیا ہے, اس سے پہلے وہ 5 فیملی ممبرس کا ہوا ہے.
पुलिस के पास जामिया तलाशी का इख्तियार है, लेकिन ये जो आपके वार्डन हजरात हैं ये इनके पास ये कंसर्न अथॉरिटी है कि ये आपको रोकेंगे, आपका लाइसेंस चेक करेंगे। अगर आप रैश ड्राइविंग कर रहे हैं तो 279 में आप पे FIR दे सकते हैं, और अगर आप अंडर एज ड्राइवर हैं तो MVO सेक्शन 4 के तहत आपके ऊपर FIR दे सकते हैं। और जो एग्जेक्टिव पुलिस ऑफिसरान है, जो हमारी थानों की पुलिस है, उसके पास क्या इख्तियारात मौजूद हैं? देखिए, उनके पास इख्तियारात आपकी तलाशी से रिलेटेड है। आपको अगर वो ये शक की बिना पर या उन्हें ये बात फील होती है कि जो बंदा है ये किसी उसमें जुर्म में इन्वॉल्व है, तो वो आपको थाने ले जा सकते हैं, आपका CRO कर सकते हैं, आपको डिटेन कर सकते हैं, ये उनके पास इख्तियार है। लेकिन मैक्सिमम 24 आवर्स तक, उसके बाद उन्होंने इलाका मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना है और बताना है कि क्यों डिटेन किया। इन केस के वो किसी बंदे को अरेस्ट करते हैं, उसके ऊपर कोई FIR नहीं है, कोई नहीं है, तो पुलिस उसे छोड़ देगी। अगर नहीं छोड़ती है तो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होगी। क्यों? क्योंकि 24 घंटे में उन्होंने अदालत में पेश करना है कि इस बंदे ने क्या जुर्म किया, हमने इसे क्यों डिटेन। किसी भी शख्स की आज़ादी को सलब करने का इख्तियार रियासत पाकिस्तान ने किसी को भी नहीं दिया। ये आइनी हक है हर बंदे का, कॉन्स्टिट्यूशन में ये फंडामेंटल राइट्स में आता है कि हर बंदे की आज़ादी को प्रोटेक्ट किया जाए, अनलेस और अनटिल वो किसी जुर्म में या स्टेट के लिए कोई थ्रेट साबित ना हो रहा हो। बहुत शुक्रिया राणा साहब। जैसे कि राणा सिकंदर एडवोकेट हाई कोर्ट हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बताया कि शख्सी ज़मानत ये कोई बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक बासान तरीका है कि आप अपना ID कार्ड और उसकी फ़ोटो कॉपी के हमरा थाने में जाएं और आप शख्सी ज़मानत पर रिहा करवा सकते हैं। जो कम उम्र ड्राइवर्स के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जारी है, यानी कि जो इलाके के SHOs हैं थाने के, वो शख्सी ज़मानत में बच्चे को रिहा कर सकते हैं और शख्सी ज़मानत कोई भी शहरी दे सकता है। तो ये शख्सी ज़मानत और जो हमारी एग्जेक्टिव पुलिस है और जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं, उनके पास क्या इख्तियारात मौजूद हैं, उसके बारे में भी कानूनी नज़र जो है राणा साहब ने उस पर डाली और बताया कि कानून में ये चीज़ें मौजूद हैं जिसकी बिना पर ये इख्तियारात हमारी एग्जेक्टिव पुलिस और वार्डन्स के पास मौजूद हैं। अपने मेज़बान को आप इजाज़त दें, आपसे फिर मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।